قابل احترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام پاک میں سورہ آل عمران کی یہ جو آیت ہے جس میں فرمایا گیا، اور یہ دن ہیں جنہیں ہم لوگوں کے درمیان بدلتے رہتے ہیں۔ عزیزان گرامی، میں اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں جہاں آج یہ دن ہے، اب اس کے کچھ گھنٹوں کے بعد رات چھا جائے گی، پھر رات کے بعد دن طلوع ہوگا، اور اسی طریقے سے اجالے کے بعد اندھیرا، اور عروج کے بعد زوال، اور پھر اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اندر ایک بہت بڑا جو ہے نا تبدیلی اور حالات کے اعتبار سے لوگوں کے اندر مایوسی چھا جاتی ہے۔ اب سمجھتے ہیں کہ اب ہمارے لیے بہت بڑی پریشانیاں گھیرے ہوئے ہیں، کہیں سے کوئی امید نظر نہیں آتی۔ اس طریقے سے لوگوں کے اندر احساس کمتری اور مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، یہ جو مخالف ماحول ہے اور یہ آزمائشیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو آزمانے کے لیے یہ سارے چیزیں جو ہے آتی رہتی ہیں۔ اسی کو شاعر بڑے اچھے انداز میں مثال دے کر کہا ہے، تندہی باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہیں تجھے اونچا اٹھانے کے لیے۔ جو پرندہ عقاب ہے وہ آپ دیکھیں گے تیز ہواؤں کی بدولت بہت ہی بلندی پر اڑتا ہے، بہت زیادہ تیز، ہماری نظروں سے گویا وہ اوجھل ہوتا ہے۔ تو یہ جو تیز ہوائیں چلتی ہیں تو بظاہر تو ایسا باد مخالف کس کو کہتے ہیں؟ اپوزٹ جو ہوائیں چلتی ہیں نا، تو ایسا معلوم ہوتا اب دیکھیے ہم ہیں، اگر تیز ہوا چل رہی تو ہمارے قدم آگے نہیں بڑھ سکتے، لیکن وہ ایک پرندہ ایسا ہے جو بہت ہی تیز ہوا میں، جتنی تیز ہوا چلتی ہے وہ اونچا اڑتا ہے۔ تو شاعر اس کی مثال دے کر کہتا ہے، یہ جو مخالف ماحول جب آتا ہے تو عام لوگوں کے لیے تو یہ پریشانی کا باعث ہو سکتا ہے، لیکن اہل ایمان کبھی مایوس نہیں ہوتے اور وہ اللہ پر توکل رکھتے ہیں، اور اس میں بہت زیادہ ہمارے لیے اسباق ہیں اور بہت زیادہ ہمارے لیے کیا ہیں؟ مواقع ہیں، اپارچونٹیز ہیں۔ اس میں سے اہل ایمان بہترین راستے تلاش کریں، اپنے مسائل کا حل ڈھونڈنے کی کوشش کریں۔ دنیا کے اندر آپ دیکھیں گے جتنے بھی ظالم طاقتیں اس دنیا کے اندر آئے ہیں، فرعون ہے، نمرود ہے، حامان ہے، شداد ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ایک لمبے عرصے تک مہلت دی کہ وہ لوگوں پر ظلم و ستم کرتے رہے اور لوگوں کو ستاتے رہے، اور ان کا جینا دوبھر کر دیا۔ اپنے جبر و استبداد کی وجہ سے اقتدار کی طاقت اور قوت کی بدولت انہیں دنیا کے اندر ان کا طوطی بولتا تھا، اور ایسی زبردست جو ہے طاقتیں اس دنیا کے اندر تھیں، ان کے سامنے کسی کا یارہ نہیں تھا اور کوئی چوں چراغ نہیں کر سکتا تھا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مہلت انہیں دینے کے بعد آپ دیکھیں گے جب انہیں گرفت کرنے پر آیا تو ایسی عبرتناک سزائیں انہیں ملی کہ وہ دنیا سے ایسے مٹے جیسے دنیا میں تھے ہی نہیں، وہ ایک تاریخ کا حصہ بن کر رہ گئے ہیں۔ عبرتناک جو ہے نا ان کی مثالیں دی جاتی ہیں۔ قرآن اور تاریخ اسلام کے اندر ایسے بہت سارے جو ہے واقعات بھرے پڑے ہیں، ہم بارہا سنتے ہیں۔ اب یہ دنیا کے اندر بھی اللہ نے جس کو اقتدار سے نوازا ہے اور جو اقتدار پر براجما ہیں، تو وہ کسی کو خاطر میں لانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ انسانوں کا خون پانی کی طرح بہایا جا رہا ہے، اور پھر ہر طرف دیکھیں آپ ناانصافی کا بول بالا ہے، انصاف کے نام پر لوگوں کے ساتھ ناانصافی کی جا رہی ہے، ظلم و جبر کیا جا رہا ہے، اور ظالم دندناتے پھر رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، یہ لوگ جو سوچتے ہیں کہ یہ اقتدار جو ان کے پاس ہے ہمیشہ رہے گا، یہ ان کی بہت ہی بڑی نادانی ہے۔ فرمایا گیا، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء
و तुइज़्ज़ु मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्ली शैइन क़दीर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया जा रहा है कि कह दीजिए कि तो ये सल्तनत का मालिक तू ही है, और फिर फरमाया तू जिसे चाहे इज़्ज़त दे और जिसे चाहे ज़लील कर दे, और जिसको चाहे ये हुकूमत अता करे और जिससे चाहे छीन ले। तो सारी के सारी जो है ना खुदरत अल्लाह तबारक व तआला के कब्ज़े खुदरत में है। तो ये आयत हमें इस बात की जो है ना तमानियत देती है, हमें यकीन दिलाया जाता है कि ये जो है जितने भी इख्तिदार पर हैं ये हमेशा हमेशा के लिए नहीं है, ये एक टेम्पररी है। एक दुनिया क्या है, खुद आर्जी है, और हर इंसान को इस दुनिया से ख़ातिमा होना है, एक ना एक दिन उरूज है तो फिर ज़वाल है। कुल्लु मन अलैहा फ़ान कहा गया, हर चीज़ को, हर दुनिया की हर चीज़ को फ़ना होना है। बाकी रहने वाली कौन सी चीज़ है, वो यबखा वजू रब्बुका बिज़ुल जलाल वल इकराम। तो सिर्फ़ अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात इस दुनिया के अंदर बाकी रहने वाली है। तो यहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने तो फरमाया कि हालात से हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। हर इंसान चाहता है कि उसको सहूलतें मिलें और हर परेशानियों से वो बिल्कुल जो है दूर रहे और हमेशा खुशहाली उसको नसीब आए, लेकिन ऐसा नहीं होता। और अल्लाह ताला फरमाते हैं वो असा अन तकरहु शैउन व हुवा खैरुल लकुम। तो हो सकता है कि हालात से हम मायूस हों, परेशान हों, लेकिन इसके अंदर अल्लाह ताला खैर और भलाई रखी है। अभी आप देखेंगे कि इस मुल्क के अंदर जो सितम, जो परेशानियां मिल्लत इस्लामिया पर ढाए जा रहे हैं, किसी से ढकी छुपी नहीं हैं। हर तरफ आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के बावजूद बुलडोज़र का जो है निज़ाम चल रहा है। हमारे कर्नाटक में चूँकि एक सेकुलर हुकूमत, एक इंसाफ पसंद हुकूमत है, तो लिहाजा हम चैन और सुकून से हैं। दीगर रियासतों के अंदर मसाजिद का रोज़ का मामूल बन गया है। कई मसाजिद, ख़बरस्तान, खानखाहें, दरगाहें, वहाँ पर जो है ये कहा जा रहा है कि ये पहले यहाँ मंदिर थी तो मंदिर को तोड़कर बनाया गया है। आपको मालूम होना चाहिए बाबरी मस्जिद के मौके पर ही एक ऐसा तारीख़ी और मायूस कुन जो है ना फ़ैसला मिल्लत इस्लामिया के लिए है। मुसलमान तकरीबन बरसा बरस तक इसको जो है 28 ईयर्स तक इंतज़ार करते करते अदालत आलिया पर उन्होंने ऐलान कर दिया कि जो भी फ़ैसला आएगा कम से कम मिल्लत के खून खराबे से बचने के लिए कहा कि हम उस फ़ैसले को मानते हैं। तो लिहाजा उम्मीद ये की जा रही थी कि हमारे सारे दस्तावेज़ात और सारे डॉक्यूमेंट्स सारे के सारे जो है सबूत बाबरी मस्जिद के हक़ में थे, और सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ तक अपने फ़ैसले में कह दिया कि बहुत अहम नुक्ता है, हम सबको याद रखने की ज़रूरत है। उसने ये फ़ैसले में सुना दिया कि ये किसी मंदिर को तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई है, और दूसरे ये कि 1992 में मस्जिद को तोड़ना इंतहाई गलत काम है। इसके बावजूद ये जो सारी बातें हैं, इसके इकरार के बावजूद आस्था और अक़ीदे की बुनियाद पर वो मस्जिद को जो है ना जैसे ही उन्होंने हिंदुओं के हवाले कर दिया, आज आप देखेंगे उसके बाद ऐसा मालूम हो रहा था एक बहुत बड़ा ब्रेकर है। ये जैसे ही ख़त्म हुआ तो सब ये सोच रहे थे कि मसला ख़त्म, इसलिए कि 1991 के जो है ना जो फ़ैसला दिया गया था उसके मुताबिक 1947 में जितने भी इबादत गाहें हैं, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, चर्च हो, गुरुद्वारा हो, वो जूं की त्यों हालत में रहेंगी, उसके अंदर तब्दीली नहीं की जाएगी। लेकिन हम देखते हैं बेबुनियाद जो है इल्ज़ामात लगाकर जो है कई मसाजिद को मसमार करने की जो है कोशिशें हो रही हैं, और धड़ल्ले से ये काम हो रहा है। तो इस तरीक़े से इस मुल्क के अंदर जहाँ अदालतों से हमें इंसाफ की उम्मीद है, वहाँ से भी मुसलमानों को बहुत बड़ी मायूसी जो है हमें मिल रही है। तो इस लिहाज से तो ये हालात हैं, और साथ साथ अभी SIR का जो मामला है, जो स्पेशल इंटेंसिव जो है ना रिवीजन जो किया जा रहा है, यहाँ मुल्क के अंदर तकरीबन 16 रियासतों में इसका सिलसिला शुरू हो गया है। हमारे रियासत कर्नाटक के अंदर भी 30 जून से इसका आगाज़ हुआ है,
اکثر و بیشتر لوگوں کو فارم بھی حاصل ہوئے ہوں گے. یہ بہت ہی جو ہے نا آسان ایک طریقہ کار ہے جس کو فوری طور پر توجہ دے کر فل اپ کر کے ہم جو ہے فوری BLO کے حوالے کریں. 1 مہینے کا آپ کو ٹائم ہے. اس کا طریقہ کار کیسے ہونا چاہیے, کیسے اس کو فل کیا جائے, اس پر کافی گفتگو ہوئی ہے, اویئرنیس پیدا کیا گیا ہے. اس کو لاپرواہی اور کاہلی اور سستی سے نظر انداز نہ کریں. آپ کو سن کر تعجب ہوگا, ایک بہت بڑے دی ٹیلی گراف جو انگلش کا جو ہے نیوز پیپر ہے, اس کے رائٹر کے بارے میں یہ ہے کہ ووٹر لسٹ میں اس کا نام نہیں ہے. تو آپ اندازہ کریں ووٹر لسٹ میں نام نہیں ہونے سے, ڈیلیٹ ہونے سے آج صورتحال یہ ہے کہ وہ اس کا پاسپورٹ رینیول نہیں ہو سک رہا ہے, وہ کسی بیرونی ملک کو سفر نہیں کر سکتا. آئی بات سمجھ میں؟ ایک ہائیلی ایجوکیٹڈ, ایک بہترین صحافی اور ایک اخبار کے جو ہے رائٹر کا یہ حال ہے, تو جو بیچارے غریب عوام ہیں, ان پڑھ ہیں, جو ہے پڑھے لکھے نہیں ہیں, گاؤں دیہات میں رہتے ہیں, ان کا کیا حال ہوگا بتائیے. 27 لاکھ ووٹروں کو جو ہے نا ووٹ دینے سے روک دیا گیا مغربی بنگال کے اندر ابھی جو الیکشن ہوا ہے. اس کو اتنا ہلکے میں مت لیجئے خدا کے لیے. بہت ہی آسان طریقہ آپ کو بارہا بتایا گیا ہے, اور ہیلپ ڈیسک کا جو ہے کاؤنٹر بھی لگے ہیں. ہم جو ہے نا اللہ اللہ خیر صلاح کرتے ہوئے بس اپنے جو ہے زندگی میں مست مگن مت رہیے. ایک بہت بڑا کوشچن مارک ہے آنے والے دنوں میں. بعض یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ووٹر لسٹ میں اگر آپ کا نام نہیں ہے تو اس کا مطلب آپ کی شہریت ختم ہوئی ہے. ایسا نہیں ہے, یہ صرف زبانی جمع خرچ باتیں ہیں. آنے والے حالات الیکشن کمشنر کیا کیا جو ہے قواعد لاتے ہیں ہمیں اندازہ نہیں ہے. اس کے بغیر آپ کو اکاؤنٹ میں آپ پیسے جمع نہیں کر سکتے. آپ کا اکاؤنٹ اگر بلاک کیا گیا ووٹر ID کے وجہ سے تو آپ اندازہ کریں کیسے ٹرانزیکشن کریں گے. تو دھیرے دھیرے ایک ساتھ نہیں ہوگا, اس لیے کہ اگر ایک ساتھ ہوگا لوگوں کے اندر اضطرابی کیفیت ہوگی, لوگ جو ہے سڑکوں پر نکل آئیں گے. اس لیے دھیرے دھیرے اس کو ایک ایک حق کو جو ہے محروم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو لہٰذا ہر فرد جو پڑھا لکھا ہے تو اس کو چاہیے کہ جو بیچارے جس کو معلومات نہیں ہیں ان تک جو ہے اس فارم کو صحیح ڈھنگ سے بھریں. اب اگر اس کو کاہلی اور سستی سے غلط سلط اگر آپ فل اپ کر دیں گے تو آپ کو پھر جو ہے نوٹسیں آئیں گے 1 مہینے تک. 30 جولائی کے بعد پھر 21 اگست کو آپ کے ووٹر لسٹ جاری کر دی جائے گی. اس میں اگر آپ کا نام نہیں ہے تو آپ خالی جو ہے الیکشن کمشنر کے پاس چکر کاٹتے کاٹتے رہ جائیں گے, اور ووٹ ڈالنے کا اختیار بھی آپ سے ختم ہو جائے گا. اس کے بعد اس کے کیا نقصان ہونے والے ہیں آپ کو خود اس کا جو ہے پتہ چل جائے گا. اس لحاظ سے ہمیں زیادہ پینک ہونے کی, پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. سارے انفارمیشن اویلیبل ہیں. ہم BLO سے کانٹیکٹ کریں, باقاعدہ لسٹ آئی ہے. اب تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, تو ایک دوسرے سے اطلاع لے کر فوری طور پر اپنے فارم کو فل اپ کریں. وقت سے پہلے BLO کے حوالے کریں. ایک فارم اس کو دیں, ایک فارم خود اپنے طور پر رکھ لیں, وہ ریکارڈ کے طور پر. اس سے آپ کا ایک بہت بڑا مسئلہ حل ہو جائے گا. اب یہ بہت سارے لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے ووٹر لسٹ میں نام چلے گیا تو کیا ہونے والا ہے. ہماری سستی اور کاہلی کی یہ عالم ہے. میں نے اپنے تجربہ کرتے دیکھا ہے الیکشن کے دوران میں ووٹ ڈالنے کے لیے بھی ہم کو کوئی دلچسپی نہیں, کون سی پارٹی آتی ہے کوئی مطلب نہیں. وہ تو معاملہ آسان تھا, ووٹ نہیں بھی ڈالے تو آپ کا کوئی نقصان ہونے والا نہیں تھا. اب کیسا معاملہ ہے, ووٹ اگر آپ دینے کا حق, ووٹنگ پاور ہی آپ کا ختم ہو گیا تو خالی وہ مسئلہ نہیں کہ آپ ووٹ نہیں ڈال سکتے, لیکن اس سے بہت سارے زندگی کے مسئلے جڑے ہوئے ہیں. جیسے میں نے آپ کو بتایا پہلے ہوتا یہ تھا کہ کسی بچے کا داخلہ اسکول میں دلانا ہے تو آدھار کارڈ سخت ضرورت تھی, اور پھر TC لینا ہے تو آدھار کارڈ کی تھی. کالج میں ایڈمیشن ہونا ہے اور آپ کو نیٹ اور CET کا ایگزام دینا ہے. اب اگر آگے چل کے ووٹر ID جو ہے امپورٹنٹ ہو گیا تو آپ کیا کریں گے, اس وقت کتنے چکر کاٹیں گے, کتنے اہم ہمارے جو ہے نا موقع ختم ہوں گے. اس لحاظ سے یہ بات ہے کہ توکل جو کہتے ہیں اللہ سب کچھ کرنے والا ہے, یہ ایک بہت بڑا جو ہے نا غلط فہمی اور غلط جو ہے نا اسلامی تصور ہمارے دماغوں میں بیٹھا ہے. ایسا نہیں ہے. پہلے ہم تدبیر کریں,
اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں سمجھ دی ہے، علم دیا ہے، اس کو پورا استعمال کریں اور اس کے بعد پھر اللہ سے ہم جو ہے توکل کریں اور اللہ تعالیٰ انہی کی جو ہے مدد کرتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صحابی نے پوچھا، اللہ کے رسول میں اپنے گھوڑے کو باندھ کر توکل کروں یا اس کو چھوڑ کر جو ہے توکل کروں، اللہ پر بھروسہ کروں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، تم پہلے اپنے گھوڑے کو باندھو اچھی طرح، اس کے بعد اللہ پر توکل کرو۔ تو یہ ہے اسلام کی تعلیمات۔ ہمارے پاس کیسا ہے معاملہ؟ سب اللہ کرنے والا ہے، کتنی غلط بات ہے، سنت کے خلاف یہ ہمارا عمل ہے۔ ہم کوششیں پورے کریں، ہم پورے جو ہے نا جو فارملٹیز بتائے گئے ہیں وہ سارے فارملٹیز پورے کریں، اس کے بعد حالات کو بدلنے والا یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ مکروا مکر اللہ واللہ خیر الماکرین، یہ لوگ اپنی تدبیریں کرتے ہیں، اللہ بھی اپنی تدبیر کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنی تدبیر میں زبردست ہے، اس کی مدد ضرور آئے گی۔ جب ہم پوری طریقے سے جو ہے نا اپنے اسباب کا استعمال کرتے ہیں، آپ کو معلوم ہے خود آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر کا موقع ہے، آپ نے سارے انتظامات کیے، ایسا نہیں کہ نیند میں سے اٹھے اور جا کر بدر کے میدان میں کھڑے ہو گئے ہم تمہارا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں، ایسا نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے ساتھ میٹنگ ہوئی اور باقاعدہ بدر کے مقام پر نشستیں ہوئی، مشورہ ہوا کون سا موقع جو ہے ہم استعمال کریں، چاہے نیچے کا یا اوپر کا حصہ ہم لیں۔ تو پھر صحابہ کرام کے مشورے سے جو چیزیں طے پائیں اور پھر صف بندی کی گئی اور جو کچھ بھی اسباب ہتھیار ان کے پاس موجود تھے انہوں نے پورے فراہم کیے، جتنے بھی وہاں موجود تھے اس وقت، اور حت المقدور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری چیزیں جو ہے اسباب کو اور ذرائع اور وسائل کو پورا استعمال کیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے گڑ گڑا کر رونے لگے اور دعائیں کرنے لگے، پروردگار یہ چند مٹھی بھر مسلمان اہل ایمان جو تیرے دین کی سربلندی کے لیے کمر بستہ ہیں، دشمن کا مقابلہ درپیش ہے، دشمن کی طاقت ہم سے 10 گنا زیادہ ہے، پروردگار ہماری تو مدد فرما، اگر تو ہماری مدد نہیں فرماتا تو پھر تیرے زمین پر تیرا نام لیوانا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ ہے اصل میں توکل۔ آخری حد ہم کوشش کر کے خدا پر جو خدا سے مانگیں، خدا سے لو لگائیں، آپ دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آئے گی۔ سورہ انفال آپ پڑھ جاتے ہیں تو اس کے اندر پوری تفصیل ہمیں ملتی ہے، اے تم نہیں مار رہے تھے انہیں، ہمارے فرشتے ان کو مار رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا نزول فرمایا اور زبردست مدد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو کی، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق و باطل کی ایک زبردست جو پہلی کشمکش تھی، پہلا معرکہ تھا، اللہ نے زبردست کامیابی عطا فرمائی۔ تو یہ سارے واقعات ہمارے لیے اس بات کا سبق دیتے ہیں کہ ہم سارے تدابیر کو اختیار کریں۔ آج کے زمانے میں کوئی چیز معلومات حاصل کرنے کے لیے پہلے کا معاملہ نہیں ہے، ہمیں کوئی اطلاع نہیں، بلکہ آسانی کے ساتھ آپ کو معلومات ہوتے ہیں۔ سوشل میڈیا آج کیا پڑھا لکھا، کیا ان پڑھ، کیا جاہل، کیا غریب، کیا جو ہے امیر، سب کے پاس آپ کو جو ہے نا موبائل ہے، اس کا بہتر استعمال کیجئے، سارے اس انفارمیشن کو ٹٹولیے، اس کام کو ہم اولیت دے کر آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ اس طریقے سے انہوں نے جو یہ حربہ ہر سال تو ہر سنسس کے زمانے میں یہ باقاعدہ SIR ہوتا تھا، یہ کوئی بہت بڑی جو ہے اچنبھی اور پریشانی کی بات نہیں تھی۔ لوگ گھروں پہ آتے، آپ کے پاس کتنے افراد ہیں، کون کون نوکری کرنے والا ہے، کتنے پڑھنے والے ہیں، یہ ساری باتیں پوچھتے تھے اور وہ آپ کا سنسس ہو جاتا تھا۔ لیکن اس وقت ایسا نہیں ہے، اگر آپ کی انفارمیشن غلط ہے، نام غلط ہے، ایڈریس غلط ہے، تو اس کی بنیاد پر آپ کو ڈاؤٹ فل لسٹ میں نام آ جائے گا، اور ڈاؤٹ فل لسٹ کا مطلب یہ ہے کہ پھر آپ کو نوٹس جاری ہوگی، اور وہ نوٹس کا بھی خاطر خواہ آپ نے جواب نہیں دیا تو آپ کا نام ووٹر لسٹ سے حذف کر دیا جائے گا، ڈیلیٹ کر دیا جائے گا۔ اسی طریقے سے لاپرواہی سے آپ دیکھیں گے تقریباً جو ہے نا لاکھوں کی تعداد میں مسلمانوں کے ناموں کو ووٹر لسٹ سے وہ جو ہے حذف کر دیا گیا ہے،
اور پھر وہ ان کا مقصد ہی یہ ہے کہ یہ ہمارے بالکل مخالف جو ہے نا حکومت کے ووٹرس ہیں، تو ان کے ڈیلیٹ ہونے میں انہیں خوشی ہوگی، کوئی پریشانی نہیں ہوگی، اور پس پردہ یہی ناپاک مقاصد اور عزائم لے کر اس کو SIR اسپیشل انٹینسیو ریویژن، تو یہ جو سلسلہ چل رہا ہے یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا خطرناک معاملہ ہے۔ آپ دیکھیں گے حالات بہت دیگرگوں ہوتے جا رہے ہیں، دن بدن جو ہے حالات جو ہے ہمارے لیے پریشان کن ہوتے جا رہے ہیں۔ تو ایسے موقع پر سب سے اہم کام ایسے موقع پر جو کرنے کے ہیں میرے اور آپ کے، وہ یہ کہ 3 کام ہیں جو ہمیں ملت کو اونچا اٹھاتے ہیں۔ پہلا کام یہ کہ علم کے اعتبار سے ہم جو ہے نا اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم سے جو ہے نوازیں۔ ایک وقت میں ہمارا بچہ دینی تعلیم سے آراستہ اور پیراستہ ہو جائے، کیونکہ آپ دیکھیں گے عصری تعلیم تو زبردست وہ حاصل کرے گا، لیکن دینی تعلیم سے محروم ہوگا تو بہت زیادہ احساس کمتری میں مبتلا ہوگا، اور اس کا جو ہے رویہ بالکل دہریے کی طرح ہوگا۔ تو اس لحاظ سے عصری اور دینی تعلیم سے بچے لیس ہوں، سائنس اور ٹیکنالوجی میں وہ آگے بڑھے، اور دنیا کے نظروں سے آنکھ میں آنکھ ملا کر بات کرنے کی ان کے اندر صلاحیت ہو۔ اور جو قومیں تعلیم یافتہ ہوتی ہیں، اعلیٰ تعلیم حاصل کرتی ہیں، جہاں پر لٹریسی بہت زیادہ ہوتی ہے، آپ دیکھیں گے بہت سارے برائیاں اس معاشرے کے اندر نہیں ہوتی، اس لیے کہ ان کے اندر اخلاق اور کردار ہوتے ہیں۔ اس کی ہمیں بہت زیادہ سخت ضرورت ہے، اس کی جانب توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ دوسرا یہ کہ ہمارے اندر معاشی استحکام ہونا ضروری ہے۔ غربت اور مفلسی آپ دیکھیں گے ایک ایسا جو ہے عنصر ہے جس سے لوگ بہت زیادہ مایوس ہو جاتے ہیں اور غلط کاریوں میں مبتلا ہوتے ہیں۔ بہت سارے ایسے ہیں گناہ جو حرام حلال کی تمیز کرے بغیر ہم ہر وہ ذرائع استعمال کرتے ہیں جو ہمارے گزر بسر کا ذریعہ بنے۔ تو اس لحاظ سے ہم کو چاہیے کہ معاشی طور پر ہم مضبوط ہوں، اس لیے کہ آج جو ارتداد کی کیفیت جو چل رہی ہے، مسلمانوں کو مرتد بنانے کی، اپنے دین سے انحراف کرنے کی جو کوشش کر رہی ہے، یہ صرف لڑکوں کا معاملہ نہیں بلکہ اس کے سب سے زیادہ شکار لڑکیاں ہو رہی ہیں، اور یہ اس وجہ سے ہے کہ ہمارے گھروں کے اندر وہ دینی ماحول نہیں ہے، اور نہ ہمارے کالجوں کو تو اللہ ہی رحم کرے۔ تو اس طریقے سے جو تعلیم عصری تعلیم پر ہم اکتفا کر کے جو بیٹھے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے بہت ساری لڑکیاں مرتد ہو کر غیر مسلم کے ساتھ بیاہی جا رہی ہیں، ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہے۔ اعداد و شمار اگر ہم لگاتے ہیں تو ہمارے لیے کتنی زیادہ افسوسناک کی بات ہے۔ تو لہٰذا ایک کسی معاشرے کا جو بیک بون ہوتا ہے، خوشحالی زندگی کے اندر ہوتی ہے، وہ ہے معاشی استحکام۔ اکنامک طور پر ہم جو ہے بہت زیادہ ڈیولپ ہو جائیں۔ اور دوسری بات، آخری بات یہ ہے تیسری، کہ ملت کے اندر اتحاد بہت ضروری ہے۔ ابھی جو میں نے آپ کے سامنے جو بات کہی، یہ حالات میں جو گھیرا ہمارا تنگ کیا جا رہا ہے، اور ہر دن مسلم مخالف طاقتیں ایک نیا پروپیگنڈا جو ہے کرتی ہیں، آپ اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں اس کی وجہ سے آج ایک SIR کا ایک ایشو ایسا ہے، کوئی جماعت آپ دیکھیں گے کسی کے خلاف ایک لفظ بولنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور جو نظریاتی اختلافات تھے، جو آپس میں رساکشی تھی، وہ ہماری جماعت کا نہیں ہے، یہ ہماری جماعت کا نہیں ہے۔ آج سارے کے سارے ایک صف میں کھڑے ہو گئے ہیں۔ ہر مسجد میں، ہر جگہ، ہر موقع پر کہا جا رہا ہے کہ بھئی کوئی بھی کسی بھی جماعت کا آدمی ہو، لیکن SIR کے بارے میں اگر تفصیل بتاتا ہے، ہمیں معلومات دیتا ہے، خدا کے لیے اس کو جو ہے نا ہم موسٹ ویلکم کرتے ہیں، ہم بتائیں یہ ہمارا مسئلہ ہے۔ تو یہ اگر یہ اتحاد صرف SIR سے ہٹ کر سارے معاملات میں اگر یہ قائم اور دائم رہے تو ملت کیسے ترقی کرے گی، آپ اس کا اندازہ کیجئے۔ اس سے پہلے شابانو کیس میں بھی ایسا معاملہ ہوا تھا، حکومت کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا گیا تھا۔ اس مسلم پرسنل لا بل کو جو ہے جو شابانو کیس تھا اس کو واپس لیا گیا پارلیمنٹ کے اندر۔ ایسے NRC کا معاملہ ہے جس میں زبردست مسلمانوں نے اور دیگر اقوام نے، مائنورٹیز جنہوں نے احتجاج کیا، جو ان کے خلاف یہ سارے قوانین بنائے جانے والے تھے، حکومت جو ہے مجبور ہو گئی، اس کو بل کو پاس نہیں کر سکی۔ لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں گے
پھر بھی سی اے جو ہے نا نافذ ہوا ہے، اور پھر ان جو ہے یونیفارم سول کوڈ جو بھی جتنے بھی بی جے پی رولنگ گورنمنٹ ہیں اسٹیٹ کے اندر وہ نافذ کر دیے ہیں. ابھی آسام میں اور اتراکھنڈ میں وغیرہ گجرات کے اندر، تو یہاں چونکہ سیکولر حکومتیں ہیں یہاں ہمیں اس کا احساس نہیں ہے. حکومت کے پیش نظر یہ ہے کہ پورے ملک کی سطح پر یونیفارم سول کوڈ لایا جائے. یہ یونیفارم سول کوڈ کیا ہے؟ لوگوں کو اس کی خبر ہی نہیں ہے. اس سے پہلے بھی آپ کو خطبے کے اندر بڑی تفصیلات اس کی بتائی گئی تھیں. جو قوانین حکومت لاگو کرے گی، اگرچہ کہ ہمارا پرسنل لا بورڈ کے اندر شریعت میں کچھ بھی احکام ہو، پرسنل لا میں کچھ بھی احکام ہو، لیکن لازماً آپ کو جو ہے نا یونیفارم سول کوڈ کے قوانین کو ماننا ہوگا اگر اس ملک میں آپ رہنا چاہتے ہیں. تو یہ راست جو ہے ہماری شریعت کے اندر مداخلت ہے. اب جو ہے آپ آہو بقا کریں، کوئی جو ہے سنوائی نہیں ہوگی جب تک کہ ملت اسلامیہ جماعتوں کے جو ہے نا جتنے بھی جو ان کے ریزرویشنز ہیں تحفظات سے اوپر اٹھ کر ہم اتحاد کا اگر ثبوت دیتے ہیں، اس لیے کہ چاہے کوئی بھی کسی بھی جماعت سے تعلق رکھتا ہو لیکن شریعت اس کے پیش نظر بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے. شریعت محمدی کے لیے ہم جیتے اور مرتے ہیں، اور یہی اس کے اندر دراڑیں پڑ گئیں تو اسلام بالکل ہلکا پھلکا ایک سطحی مذہب ہو کے رہ جائے گا، صرف رسومات کا مذہب ہوگا. اصل دین جو ہے طریقہ زندگی وہ ختم ہوتا جائے گا دھیرے دھیرے. اس کا احساس علماء کرام کو ہونا چاہیے، جو حالات پر نظر رکھیں، حالات سے باخبر ہوں، اور اپنے خطبات میں صحابہ کرام کے واقعات بھی پیش نظر رکھیں، استقامت کے واقعات رکھیں، اور ساتھ ساتھ ان سارے آیتوں کا احادیث مبارکہ کا حالات حاضرہ پر کیسے انتباہ کریں، ہمارے لیے کیا لاہ عمل ہو. اس سے اگر جو ہے نا لوگوں کو واقف کراتے رہیں تو لوگوں کے اندر دینی شعور بیدار ہوگا، حقیقت معلوم ہوگی. آخری وقت میں ایک 5 منٹ نماز کھڑی ہونے والی آئے ہیں تو اس لیے کہ ہم کو کچھ سننا ہی نہیں ہے، نہ حالات سے ہم کو واقف ہونا ہے، نہ تو قرآن سے ہم کو واقف ہونا ہے. تو ظاہر سی بات ہے ایسی ذلیل و خوار ہوتے ہم رہیں گے تو اس کے بعد جو انجام ہوگا میرے اور آپ کے لیے کوئی چھپا ہوا نہیں ہے. ایک زبردست جو ہے نا حکومت کی تلوار سب کے گردن پر لٹک رہی ہے. تو ہم ہوش کے ناخن لیں اور حالات سے باخبر ہوں، اپنی زندگیوں کو بدلیں. اور آخری بات یہ ہے کہ ہم رجوع اللہ ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم جو ہے نا رجوع کریں اور اپنی زندگیوں کو بدلیں. نمازوں کا اہتمام ہو، ہماری زندگی کے اندر دینی تعلیم کا جو ہے وہ احساس ہو، اور ہمارے گھر کے اندر دین جو ہے نا دینی ماحول کو بنائیں. ایسی صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے کہ اس کے مزاح ہماری زندگی بے فکری اور لاپرواہی کی جو گزر رہی ہے، اس پر جو ہے ہمارے لیے ایک بہت بڑے برے اور خطرناک نتائج کا جو ہے سامنا ہے. اس حالات کو بدلنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک کہ اس قوم کو اس کا خیال نہ ہو کہ اپنی حالت کے بدلنے کا. ہم بدلیں گے تو حالات بھی بدلیں گے، اللہ تعالیٰ بھی ہماری ضرور مدد کرے گا. تو اس لحاظ سے سارے اختلافات کو بالائے طاق رکھتے نظریاتی، فکری، یہ سارا فیصلہ دیکھیے اختلافات صحابہ کرام میں بھی ہوئے ہیں، ائمہ عظام کے اندر بھی ہیں، لیکن وہ آپس میں گالی گلوچ کے لیے، ایک دوسرے کی تکفیر کرنے کے لیے، اس کو کافر اور یہ گمراہ، یہ جو ہے فلاں، اس کے لیے نہیں تھے. ایک علمی اختلاف ہوتا تھا، انہوں نے استدلال کی بنیاد پر اپنے موقف کو رکھا ہے. کتابیں پڑھ جائیے پتہ چل جائے گا. اور خدا کے لیے علماء کرام ان باتوں کو ہوا نہ دیں کہ ملت کے اندر انتشار پیدا ہو اتحاد کے بجائے. ہم مل بیٹھیں، ایک صف میں آئیں اور ایک جٹ ہو کر ملت واحدہ بن کر ہمارے مسائل کو حکومت کے ساتھ جو ہے احتجاج کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کی جو ہے نا سبیل نکالے گا اور آسانیاں پیدا کرے گا، اور یقیناً ہمارے مسائل حل ہوں گے. آج یہ ہیں بڑی بڑی گمراہ کن جابر طاقتیں دنیا سے رخصت ہو گئی ہیں، یہ حکومت کے بھی دن بالکل قریب ہیں. اب آپ اندازہ کریں جس مندر کے لیے 400 کروڑ کا جو ہے چندہ کیا گیا تھا، آج وہ سارے کے سارے ان پر جو ہے نا خود انہی کے لوگ قانونی چارہ جوئی کے لیے دباؤ ڈال رہے ہیں. وکلا سڑکوں پہ آ گئے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ان کی جو ہے محاسبہ ہونا چاہیے اور ان کو جیل بھیجنا چاہیے.
تو حالات بدل رہے ہیں, کروٹیں بدل رہے ہیں. شرط یہ ہے کہ ہماری صفوں میں اتحاد ہو. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ملت اسلامیہ کے سارے مسائل کو حل فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہماری جان و مال کی حفاظت فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہمارے عبادت گاہوں کی بھی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ ان فضائی طاقتوں کے ناپاک ارادوں کو تہس نہس کر دے. وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.